السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان کے مختلف اضلاع میں آسمانی بجلی کا قہر دیکھنے میں آیا ہے۔ اتر پردیش میں 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں تو راجستھان میں 20 اور مدھیہ پردیش میں 7 لوگوں کی جان جانے کی اطلاع ہے۔ اتر پردیش کے کئی اضلاع میں جہاں مانسون کی بارش کی وجہ سے لوگوں میں گرمی سے راحت ملی، وہیں کئی جگہ آسمانی بجلی گرنے سے 40 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ گرج اور چمک کی وجہ سے 3 درجن سے زیادہ جانوروں کی بھی جان چلی گئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آسمانی بجلی کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے ہوئی اموات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مہلوکین کے اہل خانہ کو ضابطے کے مطابق راحتی رقم دینے کے احکامات دیے ہیں۔ یوگی نے جاں بحق افراد کے سوگوار لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ وہیں راجستھان میں بجلی گرنے سے قریب 20 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ حکومت کے آنکڑوں کے مطابق راجستھان کے جے پور میں 11، دھولپور میں 3، کوٹا میں 4، جھلاواڑ میں 1 اور باڑہ میں 1 افراد کی جان گئی ہے۔ مدھیہ پردیش میں بجلی گرنے سے 7 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مدھیہ پردیش میں بجلی گرنے کی وجہ سے الگ الگ مقامات پر 7 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ایک طویل وقت کے بعد آج پیٹرول اور ڈیزل مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی خوشخبری دیکھنے میں آئی ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں آج 12 جولائی کو کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل تقریباً 3 ماہ بعد تھوڑا سا سستا ہوا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں آج 28 پیسے کا اضافہ کیا ہے، جبکہ ڈیزل 16 پیسے سستا ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے پیٹرول مہنگا ہوا تھا لیکن ڈیزل کی قیمتیں مستحکم تھیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ان دنوں ڈیزل پر مہربان نظر آ رہی ہے، لیکن پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر قندھار شہر میں واقع اپنے قونصل خانے سے تقریباً 50 سفارتکاروں اور سیکورٹی ملازمین کو واپس بلا لیا ہے۔ افغانستان میں طالبان نئے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ کا ایک خصوصی طیارہ ان ہندوستانی سفارتکاروں، عہدیداروں اور دیگر ارکان کو واپس لانے کے لیے روانہ کیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عالمی یوم آبادی کے موقع پر نئی آبادی پالیسی 2021-30 جاری کیا ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے خاندانی منصوبہ بندی کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یوگی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسائل کی مساوی تقسیم اور آئندہ نسلوں کے لیے وسائل چھوڑنے کے لیے آبادی پر کنٹرول کے مقصد سے بل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر عوام میں بیداری پیدا کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ نئی آبادی پالیسی کے تحت 2026 تک شرح پیدائش کو 2.1% اور 2030 تک 1.9% کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس پالیسی کے تحت 2 سے زائد بچے رکھنے والے افراد مقامی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی سرکاری سبسڈی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ نیز انہیں سرکاری ملازمتوں سے بھی محروم رکھا جائے گا۔ اس بل کا ایک مسودہ ریاستی لاء کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر پیش کیا ہے۔ اس مسودے پر عوام 19 جولائی تک تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ اس نئے قانون پر عمل آوری کی صورت میں 1 سال کے اندر تمام سرکاری عہدیداروں، ملازمین اور مجالس مقامی کے منتخب نمائندوں کو یہ حلف نامہ داخل کرنا ہوگا کہ وہ اس پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ راشن کارڈز 4 ارکان تک محدود کیے جائیں گے۔ تمام تعلیمی اداروں میں 1 بچے کو ترجیح دی جائے گی۔ لڑکی ہونے کی صورت میں گریجویشن سطح تک مفت تعلیم دی جائے گی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپس فراہم کی جائے گی۔ ہندوستان و پاکستان کے بشمول بر صغیر کے بیشتر مقامات پر عید الاضحیٰ 21 جولائی چہارشنبے کو منائی جائے گی۔ ہندوستان کے کئی مقامات پر اتوار کی شام ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، جس کے مطابق اعلان کیا گیا کہ 12 جولائی پیر کو یکم ذی الحجہ ہے اور عید الاضحیٰ چہارشنبہ 21 جولائی کو منائی جائے گی۔ پاکستان میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے صدر نشین مولانا محمد عبدالخبیر آزاد نے بھی اعلان کیا کہ 21 جولائی کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ مرکزی چاند کمیٹی فرنگی محلی کے مولانا خالد رشید نے اتوار کو رؤیت ہلال کا اعلان کیا۔ بنگلہ دیش میں بھی عید الاضحیٰ کا آغاز 21 جولائی کو ہوگا۔ سینئر کانگریس لیڈر شتروگھن سنہا امکان ہے کہ عنقریب ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس میں شامل ہوں گے۔ ان کے قریبی ذرائع نے یہ بات بتائی۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر شتروگھن سنہا نے کوئی راست تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کہا کہ سیاست امکانات کے فن کا نام ہے۔ ان کے قریبی ذرائع نے تاہم اس امکان کی تردید نہیں کی۔ کولکاتہ میں ترنمول کانگریس کے ایک گوشے نے بتایا کہ اس سلسلے میں بات چیت آگے کے مرحلے میں ہے۔ ترنمول کانگریس کے قائدین نے کہا کہ ممتا بنرجی کے ساتھ شتروگھن سنہا کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ آبادی کنٹرول مشن پر فرقہ واریت کو ہوا دینے اور سیاسی ٹکراؤ کے حالات پیدا کرنے کی کوشش ملک اور سماج کے مفادات میں نہیں ہے، کیونکہ آبادی پر کنٹرول وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مختار عباس نقوی کے مطابق خوشی کی بات یہ ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش نے اس مشن کا آغاز کرنے کی ہمت دکھائی ہے۔
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आबादी कंट्रोल पॉलिसी का ऐलान किया है। मुस्लिम समाज में इस आबादी कंट्रोल कानून पर बेहद सीधा रद्दअमल देखा जा रहा है। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने कहा कि यह कानून एक सियासी खेल है और मुसलमान इसमें नहीं फंसेंगे। शाही इमाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानून अक्सरियती तबके को मुत्तहिद करने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। वो इसके ना तो मुखालिफत करेंगे और ना ही इसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन अगर पूरे मुल्क के लिए यकसा कानून लाया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए एक जैसा होगा। उन्होंने कहा कि आबादी कंट्रोल कानून लाने से ज़मीनी सतह पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। आबादी कंट्रोल के लिए तालीम और बेदारी मुहिम को फ़रोग़ देना ज़्यादा असरदार कदम साबित होगा। अफगानिस्तान के एक तिहाई हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने के बाद रवां हफ्ते तालिबान तहरीक के अनासिर शुमाल मशरक़ी सूबे बदख्शां तक पहुंच गए हैं। ये पहाड़ी इलाका चीन के सूबे सिंगयांग के साथ सरहद पर वाक़ है। ये बात अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताई है। सिंगयांग सूबे में अलकायदा तंजीम से मरबूत यगुर जमातों के साथ तालिबान के तारीखी ताल्लुकात के पेश नज़र हालिया पेशरफ्त माजी में बीजिंग के लिए बाअस तशवीश हो सकती थी। ताहम अब अफगान तालिबान चीन के अंदेशों को इत्मीनान में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट के शोबे तहकीक के सरबराह वैंग के मुताबिक अफगान तालिबान चीन के लिए हुस्न नीयत का इजहार चाहते हैं। तालिबान उम्मीद रखते हैं कि बिलखुसूस अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद चीन ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा। तालिबान तहरीक इस वक्त दो मवाक़िफ़ में अच्छा तवाज़ुन यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। एक तरफ आलमी इस्लामी मामलात की पासदारी है और दूसरी तरफ बीजिंग को कायल करना है कि काबुल में तालिबान हुकूमत चीन के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा नहीं बनेगी। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के उमूर के निगरान आला डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने बैतुल्लाह और हरमैन शरीफीन के उमूर को खुसूसी तवज्जो देने पर सऊदी फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख अल सुदैस का ये मौक़िफ़ खाने काबा के नए गिलाफ किस्वे के हवाले से किए जाने के मौके पर सामने आया है। बैतुल्लाह का गिलाफ 9 ज़िलहज्जा को तब्दील किया जाएगा। शेख अल सुदैस के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज़ आल सऊद रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से हरम शरीफ और मस्जिद नबी की खिदमत को तमाम तरजीहात में सर-ए-फ़हरिस्त रखा गया। निगरान आला ने इस मौके पर मक्का मुकर्रमा के गवर्नर और खादिम हरमैन शरीफीन के मुशीर शहज़ादा खालिद अल फैसल और मक्के के नायब गवर्नर शहज़ादा बदर बिन सुल्तान का भी शुक्रिया अदा किया। अल सुदैस ने खादिम हरमैन शरीफीन और सऊदी वली अहद की सेहत और सलामती के अलावा हरमैन शरीफीन और तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की। तेलंगाना में हुजूराबाद असेंबली हल्के में बीजेपी की सरगर्मियों में शिद्दत को देखते हुए वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इस हल्के की कमान संभाल ली है। बॉस उख्तराई के मुताबिक हुजूराबाद हल्के की पार्टी सरगर्मियों के लिए चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से साबिक वज़ीर एटला राजेंद्र के दौरों के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने रास्त तौर पर सरगर्मियों की निगरानी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि वज़ीर आला प्रगति भवन से हुजूराबाद के पार्टी कायदीन से टेलीफोन पर रब्त कायम करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। पार्टी के अलावा इंटेलिजेंस के ज़रिए हुजूराबाद के हर मौजू में बीजेपी और टीआरएस के मौक़िफ़ के बारे में रिपोर्ट तलब की जा रही है। चीफ मिनिस्टर देही इलाकों में राजेंद्र के हक़ में अवामी तायीद और बाज़ इलाकों में हमदर्दी की लहर से फ़िक्रमंद है। दोबाग असेंबली हल्के की तरह वो हुजूराबाद में कोई कोताही और कमी बाकी रखना नहीं चाहते, जिससे कि बीजेपी को इंतखाबी फ़ायदा हासिल हो। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक हरीश राव को पार्टी कायदीन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना भर में बारिश से मौसम तब्दील हो चुका है। अजला में मूसलाधार बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते में बारिश जारी रहेगी। दोनों शहरों में इतवार की सुबह से अबर आलूदरा और गुज़िश्ता शाम से बादल छाए रहे। सुबह से बारिश का सिलसिला जारी था। महकमे के मुताबिक आइंदा 3 दिन में हैदराबाद, सिकंदराबाद, मेडचल, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, जगतियाला और करीमनगर के अलावा दीगर अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत ज़रूर तामीर करवाएगी। 20 लाख मुरब्बा फीट तामीरी रुकबे पर नए दवाखाने की इमारत की ज़रूरत है। हेरिटेज इमारत को अगर बचाना है तो ज़रूर बचाएं, लेकिन हेरिटेज के नाम पर नई बिल्डिंग की तामीर को रोकने नहीं दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि हम हुकूमत को किसी तरीके से बचने नहीं देंगे। गरीब अवाम की जान बचाना है, कम पैसों में इलाज की सहूलत फराहम करना है तो हमें इस तरह के सख्त फैसले लेने होंगे। असदुद्दीन ओवैसी व सदर मजलिस ने आज सेहतिया ट्रस्ट की जानिब से कायम करदा इंडो यूएस हॉस्पिटल में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड और ऑक्सीजन बेड्स के इफ्तिताह के बाद अपने खुसूसी खिताब में ये बात बताई। इस मौके पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असेंबली मलकपेट, सेहतिया ट्रस्ट के जिम्मेदारान और दूसरे मौजूद थे। ओवैसी ने
کہا کہ مجلس نے دواخانہ عثمانیہ کی نئی عمارت کی تعمیر بات کی تو بعض لوگوں نے تنقید کی کہ قدیم عمارت کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مجلس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عثمانیہ دواخانے کے لیے نئی عمارت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مجلس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ ان کی سراسر ناانصافی ہے۔ وہ عثمانیہ دواخانے کے حالات سے واقف نہیں اور نہ کبھی ان لوگوں نے سرکاری دواخانے میں اپنا علاج کرایا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ 1994 میں جب وہ پہلی مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے، اس وقت سے تقریباً 26 سال گزر چکے ہیں۔ وہ دواخانہ عثمانیہ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں نئی عمارت کی ضرورت ہے۔ کالا پتھر پولیس نے سید مکرم علی قتل کیس میں ملوث باپ اور بیٹے کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے ہتھیار برآمد کر لیے۔ انسپکٹر کالا پتھر پولیس اسٹیشن ایس سدھاکر نے کہا کہ 3 دن قبل علاقے چنے کی بھٹی میں 44 سالہ سید مکرم علی کا بعض افراد نے قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں محمد ارباز اور اس کے باپ محمد حامد خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کالا پتھر پولیس نے بتایا کہ یہ قتل پرانی مخاصمت کا نتیجہ ہے، چونکہ سال 2017 میں ارباز نے مقتول مکرم علی کی بیٹی سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک مقدمہ درج کروایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، مکرم علی نے ارباز کا اغوا کرتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کی تھی اور اس ضمن میں کامٹی پورہ پولیس اسٹیشن میں اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جو زیر دورہ ہیں۔ انسپکٹر کالا پتھر پولیس نے مزید کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے مکرم علی ارباز کو اغوا کے کیس کی یکسوئی کے لیے اصرار کر رہا تھا اور اسے مبینہ طور پر دھمکا رہا تھا۔ ارباز نے مخاصمت کے نتیجے میں سید مکرم علی پر اس کے مکان کے قریب چاقو سے حملہ کر کے بہیمانہ قتل کر دیا اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس قتل میں ارباز کا باپ محمد حامد خان نے بھی مدد کی ہے۔ گرفتار ملزمین کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا۔ بارکس میں 2 گروپوں میں تصادم کے بعد 13 افراد زخمی ہو گئے۔ چندان گٹا پولیس نے بتایا کہ نواز اور ان کے ساتھی چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان بامسعود نامی شخص نے اعتراض کیا۔ دونوں میں گالی گلوچ کے بعد سلمان بامسعود اور ان کے رشتہ داروں نے نواز اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اسی اثنا میں نواز کے رشتہ دار اور ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے اور دونوں میں تصادم ہو گیا۔ اس واقعے میں جملہ 13 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ زخمیوں کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ انسپکٹر چندان گٹا پولیس کے این پرساد ورما نے بتایا کہ مختلف دفعات کے تحت دونوں گروپس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور کئی افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سلمان بامسعود فرار ہے۔ مقامی افراد نے شکایت کی ہے کہ وہاں شراب پی کر بعض افراد اسی طرح کے جھگڑے کر رہے ہیں، جس کے بعد پولیس کے ایک پکیٹ کو وہاں تعینات کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ ریاست میں بے روزگار افراد کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے حق میں آواز بلند کرنے کا وائیسآر تلنگانہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ترجمان شوبھن نے بتایا کہ مایوس نوجوانوں کو بھروسہ دلانے، نیز حکومت پر تمام مخلوع جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے اعلامیہ کی اجرائی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے صدر وائیسآر تلنگانہ پارٹی وائی ایس شرمیلا ہر منگل کو ایک روزہ بھوک ہڑتال منظم کرے گی۔ ہندوستانی سابق کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد اظہرالدین، روہن جیٹلی، آشیش ڈالمیا اور وجے دیو شاہ ڈومیسٹک کرکٹ کی نگرانی کے لیے BCCI کے ذریعے تشکیل دیے گئے ورکنگ گروپ کا حصہ ہوں گے۔ اسپورٹ اسٹار کی ایک رپورٹ کے مطابق دوسرے ارکان میں یدھویر سنگھ، دیوجیت ساکیا، سنتوش مینن شامل ہیں۔ وہ BCCI کے صدر سورو گنگولی، راجیو شکلا، جے شاہ اور ارون ڈھومل کے تعاون سے کام کریں گے۔